آسمانوں پر تاریخ رقم ہو گئی۔ ترکی کے بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے بیراکتر کیزلیما نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جسے دفاعی ماہرین فضائی جنگ کا نیا جنم قرار دے رہے ہیں۔ پہلی بار ایک UAV نے 50 کلومیٹر دور موجود F-16 کو BVR میزائل سے لاک کر کے ورچوئل حملہ کیا اور ہدف کو پلک جھپکنے میں ختم کر دیا۔ فارمیشن میں ساتھ اڑتے F-16 اور کیزلیما کی یہ فلائٹ محض ایک ٹیسٹ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ فضائی میدان بدل چکا ہے اور اس نئے دور کا آغاز ترکی نے کر دیا ہے۔ ایسا ڈرون جو خود دشمن کو دیکھ بھی سکے، فیصلہ بھی کر سکے، ہدف کو ٹریک بھی کرے اور پائلٹ والے لڑاکا طیاروں کے کندھے سے کندھا ملا کر مشن بھی اڑائے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں، یہ آسمانی انقلاب ہے۔ اور سب سے حیران کن بات کہ کیزلیما کا مقصد کسی پائلٹ کی جگہ لینا نہیں بلکہ فضاؤں میں ایسا میس اور رسائی فراہم کرنا ہے جو ہر ایئر فورس کا خواب ہوا کرتا ہے۔ تیز، خاموش، مہلک اور بے حد سستا۔ ایک طرف نیٹو معیارات پر تیار کردہ ٹیکنالوجی تو دوسری طرف چین اور امریکہ سے مختلف ایک منفرد راستہ۔ ترکی نے ڈرون وارفیئر کو ایسا رخ دیا ہے کہ آج دنیا کے 37 ممالک اس ٹیکنالوجی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک اس کا جادو پھیل چکا ہے۔ کیا کیزلیما واقعی مستقبل کے ایئر وارفیئر کا گیم چینجر ثابت ہوگا؟ آج کے اس ولاگ میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، ترکی کے پہلے UAV بغیر پائلٹ لڑاکا ڈرون طیارے بیراکتر کیزلیما نے ایک تجربے میں F-16 طیارے کو بصری حدود سے باہر BVR فضائی میزائل سے ہدف بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جسے دفاعی صنعت کی تاریخی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ بیراکتر کیزلیما بنانے والی ترکی کی دفاعی کمپنی بائکر ڈیفنس چیئرمین اور چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوق برقدار، جو کہ ٹیسٹ فلائٹ کے دوران کیزلیما کے ساتھ F-16 کی فارمیشن میں پرواز کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہوا بازی کی تاریخ میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی ہے اور ترکیہ یہ سنگ میل عبور کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ BVR یا بصری حدود سے باہر فضائی جنگ میں اس وقت استعمال ہوتی ہے جب ایک طیارہ یا میزائل اپنے ہدف کو اس فاصلے سے نشانہ بناتا ہے جہاں وہ ہدف براہ راست آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی ہدف نظر کی حد سے باہر ہو تو اسے BVR کہا جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں زیادہ تر ریڈار، سینسرز یا ڈیٹا لنک کے ذریعے ہدف کو ٹریک کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ترک زبان میں کیزلیما کا مطلب ہے سرخ سیب اور یہ اکثر فتح اور کامیابی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ 2026 میں ترک فوج میں شامل کیا جائے گا۔ کیزلیما کو ریڈار پر کم دکھائی دینے والے ڈرون طیارے کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں جدید سینسرز نصب ہیں جو اسے دشمن کے طیاروں کو دور سے دیکھنے اور ٹریک کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ بائکر ڈیفنس کے مطابق سنوپ کے ساحل کے قریب ہونے والے حالیہ ٹیسٹ میں ترک فضائیہ کے 2 F-16 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، جس دوران کیزلیما نے جدید الیکٹرانک اسکیننگ ریڈار رات کی مدد سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک F-16 کو لاک کیا۔ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل کوگدوان ورچوئل انداز میں داغا اور کامیابی سے براہ راست ہدف کو نشانہ بنایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اصل میدان جنگ ہوتا تو ایک بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے کی فائرنگ سے دشمن کا F-16 تباہ ہو جاتا۔ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ ترکیہ کے بغیر پائلٹ لڑاکا طیارے جو بحری جہازوں سے ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں، مستقبل میں سپر سونک رفتار حاصل کر سکتے ہیں اور مشرقی بحیرہ روم کی فضائی نگرانی کر سکتے ہیں۔ تاہم دیگر تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تجربہ محدود حالات میں کیا گیا ہے اور حقیقی جنگی صورتحال اس سے مختلف ہو سکتی ہے، اور اگرچہ یہ آپریشنل صلاحیت کے مظاہرے کی طرف پہلا قدم ہے، لیکن اصل صلاحیت تک پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا۔ اس کمپنی کا دعویٰ یہ کہ کیزلیما 15,000 فٹ کی بلندی پر 1 گھنٹہ 45 منٹ تک محو پرواز رہا اور اب تک اس کی ٹیسٹ فلائٹس کا دورانیہ مجموعی طور پر 55 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ صدارتی مواصلات کے ڈائریکٹر برہان الدین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیش رفت، جس کے اثرات آئندہ برسوں میں مزید واضح ہوں گے، فضائی جنگوں کے لیے ایک گیم چینجر ہوگی۔ ترکی ساختہ فوجی ساز و سامان نے حالیہ برسوں میں عالمی سطح پر خاص توجہ حاصل کی ہے۔ سلجوق برقدار کی جانب سے ایکس پر پوسٹ کردہ ویڈیو میں کیزلیما کے ساتھ ترک فضائیہ کے 5 F-16 لڑاکا طیارے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بائکر کے مطابق ایک F-16 نے کیزلیما کے ساتھ قریبی فارمیشن میں پرواز کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پلیٹ فارم پائلٹ والے لڑاکا طیاروں کے ساتھ مل کر مؤثر طریقے سے مشنز انجام دے سکتا ہے، جبکہ دوسرا F-16 اس پورے ٹیسٹ میں ہدف طیارے کے طور پر استعمال ہوا۔ ٹیسٹ کے دوران بیراکتر کیزلیما نے اصلستان کے تیار کردہ مراد AESA ریڈار کی مدد سے 30 میل کے فاصلے پر موجود ہدف F-16 کو نہ صرف ڈیٹیکٹ اور ٹریک کیا بلکہ اسے کامیابی سے لاک آن بھی کر لیا۔
اس کے بعد اس نے اپنے پر کے نیچے نصب توبتاک ساجے کے تیار کردہ گوکودان پر BVR میزائل کے ذریعے ورچوئل الیکٹرانک فائرنگ کی۔ سیمولیشن میں قزلیمیہ نے انتہائی تیز اور پھرتیلے F-16 کو ورچوئل ہٹ کے ساتھ کامیابی سے نیوٹرلائز کیا۔ ٹیسٹ کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طیارے، ریڈار اور میزائل کے درمیان رابطے کا نظام کتنا مؤثر ہے۔ ہدف F-16 کے لاک ہونے کے بعد قزلیلما نے مراد AESA ریڈار سے ملنے والی معلومات جیسے ہدف کی جگہ، رفتار اور سمت براہ راست اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے پر کے نیچے لگے گوکودان میزائل تک پہنچائی۔ قزلیلما اور میزائل کے درمیان اس کامیاب ڈیٹا لنک کی تصدیق کو ایک بڑا سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ دور سے نظر نہ آنے والی BVR اہداف کو بھی مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ F-16 کے ساتھ فارمیشن فلائٹ نے یہ ثابت کیا کہ قزلیلما پائلٹ والے F-16 کے شانہ بشانہ اڑ سکتا ہے اور مستقبل میں دونوں مشترکہ آپریشنز کر سکتے ہیں، جو کہ مستقبل کی فضائی جنگوں کے لیے ایک گیم چینجنگ ہے۔ اسی پرواز میں قزلیلما کے نیچے نصب BVR میزائل گوکودان کے ساتھ اس کے ایرو ڈائنامکس اور ایونکس مطابقت بھی چیک کی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ قزلیلما کے پر کے نیچے میزائل لٹکا ہونے کے باوجود طیارے کی پرواز یا اس کے الیکٹرانک نظام پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرا اور سب سے اہم کہ مراد ریڈار نے دشمن کی درست جگہ اور رفتار کی ساری معلومات فوراً میزائل تک پہنچائیں، جو دور سے مار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا قزلیلما مستقبل کے ایئر وارفیئر میں واقعی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈگلس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی گیم چینجر نہیں ہوتی۔ ہاں، اس قسم کے بغیر پائلٹ کے پلیٹ فارم اپنی افادیت ضرور ثابت کریں گے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پائلٹ ایئر کرافٹ کی جگہ نہیں لیں گے، بلکہ ایئر فورس کو ماس یعنی تعداد اور رسائی میں اضافہ کریں گے۔ ہر ایئر فورس مزید لڑاکا طیارے چاہتی ہے، مگر بجٹ اور تربیت یافتہ پائلٹس ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، اور بغیر پائلٹ سسٹمز نہ صرف یہ خلا پر کرتے ہیں بلکہ آپ کو زیادہ خطرات مول لینے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اکیلے گیم چینجر نہیں مگر ایئر فورسز کے لیے ہے۔ تقریباً 7-8 سال پہلے جب قزلیلما پر R&D تحقیق شروع ہوئی تھی تو پاکستان نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، کیونکہ بغیر پائلٹ والے لڑاکا ڈرون طیارے میں دلچسپی تھی۔ تاہم بعد میں کیا ہوا، اس بارے میں وہ حتمی طور پر کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ پاکستان اور ترکی کے مابین اس صنعت میں مشترکہ تعاون بھی جاری ہے، اور پاکستان نے ترک ڈرونز خریدے ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ بھی موجود ہے۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل عامر مسعود کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی میں حیران کن پیش رفت کی ہے۔ ماضی میں ان کی ایویشن انڈسٹری پاکستان سے بھی پیچھے تھی، لیکن اب انہوں نے ڈرونز پر زبردست سرمایہ کاری کی ہے۔ آج وہ اربوں ڈالر تک کی آمدن پیدا کر رہے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک جس میں مشرق وسطیٰ ہے، آذربائیجان ہے، پاکستان اور افریقی ریاستیں شامل ہیں، ان کو یہ ٹیکنالوجی بیچ رہے ہیں۔ بعض رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ روس بھی ترکی سے ڈرون لے رہا ہے۔ دوسرے ممالک خصوصاً چین اور امریکہ کے مقابلے میں اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کئی اہم ٹیکنالوجیز میں اجارہ داری رکھتے ہیں۔ چین نے بہت کچھ کاپی یا ریورس انجینئر کیا ہے، اس لیے ان کے نظام عالمی معیار پر نہیں، مگر ترکی چونکہ نیٹو کا حصہ ہے تو اسے نیٹو معیار کے مطابق ٹیکنالوجی بنانی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ٹیکنالوجی بہت اہم ہے۔ یہاں پر یہ بھی خیال رہے کہ السان جدید AESA ریڈار بنا رہا ہے، ہولسان میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اور اب ترکی نے انجن سازی بھی شروع کر دی ہے۔ قزلیلما ترکی کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط کرے گا، اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن میں سے چند اس پروگرام میں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں۔ بائیکر ایک پرائیویٹ ترک کمپنی ہے جو ڈرونز بنانے میں مہارت رکھتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی بغیر پائلٹ طیارہ بنانے والی کمپنی کے طور پر بائیکر نے پاکستان سمیت 37 ممالک کے ساتھ برآمداتی معاہدے کر رکھے ہیں۔ SSB کے مطابق بائیکر کے تیار کردہ ڈرونز 2014 میں پہلی بار ترک فضائیہ میں شامل کیے گئے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں کلعدم کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف کارروائیوں اور لیبیا میں ترکی کی فوجی مہمات میں بھی استعمال کیا گیا۔ اس کمپنی کی سربراہی سلجوق برقرار کر رہے ہیں، جو 1979 میں استنبول کے ضلعی علاقے ساریر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اوزدیمیر برقرار کے بیٹے ہیں، جنہوں نے بائیکر میکنا کمپنی قائم کی، جو ابتدا میں گاڑیوں کے پرزے تیار کرتی تھی۔ انہوں نے امریکہ کی MIT سے بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر سسٹمز پر کام کرتے ہوئے اپنا ماسٹرز مکمل کیا۔ 2007 میں وہ بائیکر میں کام کے لیے ترکی واپس آئے۔ سلجوق برقرار نے 2016 میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کی بیٹی سمیہ اردوغان سے شادی کی۔ انہیں اس تیزی سے ترقی کرتی ہوئی مقامی اور قومی دفاعی صنعت کا معمار بھی قرار دیا جاتا ہے، جسے صدر اردوغان انقرہ کی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 2005 میں سلجوق کی ایک ویڈیو جس میں وہ ترک حکام سے ڈرون ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کر رہے تھے، میڈیا میں خوب وائرل ہوئی۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے بعض ہتھیاروں کی فروخت پر پابندیوں کے باعث انقرہ نے مسلح ڈرونز میں سرمایہ کاری شروع کی۔ 2023 میں بائیکر نے $1.8 ارب کی برآمدات کی،
اور ترکی کی سر فہرست 10 برآمد کنندہ کمپنیز میں شامل رہی۔ 2024 میں بھی کمپنی نے 1.8 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سیلز کی۔ تو ویورز، اگر یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا تو سوچیں کہ اصل جنگی میدان میں کزلیما کیا کر دکھائے گا۔ آسمان بدل چکا ہے اور ترکی نے دنیا کو صاف بتا دیا ہے کہ مستقبل اب بغیر پائلٹ کے ہے۔ یہ صرف ایک ڈرون نہیں ہے، یہ ایئر پاور کا نیا چہرہ ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ سرخ سیب کس کی نیندیں اڑاتا ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔